دیکھ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ سر پہلے تو بلاول پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر منشور کمیٹی پہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور سے نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے پھر؟ بلاول ابھرتا ہوا نوجوان سیاسی لیڈر ہیں اور میں بڑی قدر کرتا ہوں نوجوانوں کی جو سیاست میں آ رہے ہیں، اور یہ تو وہ فیملی ہے جس کی بڑی قربانیاں ہیں اور بڑا ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہے بہت لمبی پیپلز پارٹی کی، اور بلاول بہرحال اسی شاخ کا پھول ہے اور میں بڑی عزت کرتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ خواہشوں اور خوابوں پہ اس کا انحصار نہیں ہوتا، وہ لاہور سے ہوگا یا لاڑکانہ سے ہوگا یا کراچی سے ہوگا یا سندھ کے کسی اور علاقے سے ہوگا یا خیبر پختونخوا سے ہوگا، ہم کوئی پیش بینی نہیں کر سکتے۔ اپنی اپنی جد و جہد ہے وہ بھی کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کے نام پہ ٹک لگا دے گا کہ یہ ہونا چاہیے اور پھر عوام اس کو ووٹ دیں گے، وہ ہو جائے گا۔ اور پھر لاہور بھی پاکستان میں ہے، پاکستانی وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور کسی شہر کو ہم یہ نہیں اس استحقاق سے محروم نہیں کر سکتے کہ تمہارا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ سر کچھ خبریں چلی ہیں مختلف چینلز پہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہوگی اور ان کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کے طور پر وہ ایک کانفرنس بلانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں پھر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، تحریک انصاف بھی اس کا حصہ ہوگی پھر؟ تحریک انصاف پہلے اپنے آپ کو سیاسی جماعت کے طور پر اسٹیبلش کرے۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ قیادت کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، جیسے اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک فیصلہ کریں گے تو پارٹی اس کو قبول کر لیتی ہے، اس میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہو تو مشاورت سے ترمیم ہو۔ پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام، عمران خان صاحب کیا عزائم رکھتے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب آئے ہیں، انہوں نے بہت عمدہ تقریر کی لاہور میں، اور انہوں نے ایک کنسنسس مفاہمت کا اور اشتراک عمل کا اور مل جل کر آگے بڑھنے کا ماضی کے تجربات کو پیچھے چھوڑ کر پیغام دیا۔ کوئی ایک میسج خان صاحب کا اس حوالے سے نہیں آیا کہ ہاں ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ اسد قیصر کیا کر رہے ہیں، اسد عمر کیا کر رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک خان صاحب اس مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی ساری جو کارگزاری ہے اس سے دستکش نہیں ہوتے، اس کی مذمت نہیں کرتے، اس وقت تک میں تو نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کس چیز کا نام ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت کم از کم سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ بے شک کلیم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا؟ وہ نہیں کر رہے ڈسٹینس، ان کے لیڈر بھی وہی ہیں، وہ کھلے عام کہتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہہ دیا ہے 2-4 دن پہلے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ تو اگر وہ عمران خان ہے تو عمران خان کی حیثیت ایک کنسپائریسی انہوں نے کی ہے، فوج کے اندر بغاوت کی کوشش کی ہے، ہم ان چیزوں کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں رائے یہ دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک روایتی جمہوری سیاسی جماعت کا تشخص نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، لیکن آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ ہو گیا؟ نہیں، کوئی آل پارٹی، رابطوں کا فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا، رابطے کچھ لوگ خود بھی کر رہے ہیں، جیسے میں نے زرداری صاحب کا بتایا، اور بہت سے لیڈروں نے رابطہ کیا۔ تو میاں صاحب یقیناً چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی فضا رہے، کشیدگی نہ ہو، اور سیاستدان مل جل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا کے آگے چلیں۔ منشور کمیٹی کے آپ چیئرمین بنے ہیں، تو کیا نیا ہم دیکھیں گے مسلم لیگ وہ نون کے آنے دیں کیونکہ اگر میں نے ابھی بتا دیا تو وہ پرانا ہو جائے گا۔ سر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے آپ کا مقبول وہ قائم ہے۔ اوکے، تھینک یو۔